امریکہ کا غزہ کی پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ کرنے کا اعلان، غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے، فلسطینیوں کو منصوبے کے تحت اردن اور مصر میں بسائیں گے، اسرائیل غزہ اور سعودیہ کا دورہ کروں گا، سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس۔ امریکہ نے اسرائیل کے روکے گئے ہتھیار جاری کر دیے، ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان، ایران نے مجھے قتل کیا تو تہران کو نیست نابود کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ سعودی عرب نے فلسطین کے 2 ریاستی حل تک اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا امکان مسترد کر دیا، فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے، سعودی وزارت خارجہ کا اعلان۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال لسبن میں 4 فروری کو ہوا۔ شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین اور اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی، ریلیاں، سیمینارز اور خصوصی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے، ملک میں عام تعطیل کا اعلان۔ صدر زرداری کا کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم، بھارتی اقدامات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے جذبے کو دبا نہیں سکتے، وزیر اعظم کا پیغام۔ صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری کا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، مشکل کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سفارتی اور سیاسی حمایت پر حکومت پاکستان کے شکر گزار۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار، کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف کا 2 ٹوک پیغام، بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کا آغاز قرار دے دیے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، صورتحال خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، جنرل عاصم منیر کا خطاب۔ ڈان میڈیا کی آگاہی مہم، بریتھ پاکستان کانفرنس، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے 6 اور 7 فروری کو 2 روزہ کانفرنس جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ 11 ممالک کے 90 سے زائد مقررین اظہار خیال کریں گے۔ اور 3 ملکی کرکٹ سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم براستہ دبئی لاہور پہنچ گئی۔ کیوی ٹیم آج آرام کرے گی، مہمان ٹیم کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔